والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. حضرات، محفل جس غرض و غائب سے منعقد کی گئی وہ پوری ہو چکی ہے اور مدارس کی اہمیت اور جو علمی کتاب سنانا مقصود تھا آپ کو وہ بھی حضرت شیخ عبداللہ سلیم صاحب کا آپ سن چکے ہیں. میں صرف شکریہ تک ہی بات کو رکھنا چاہتا ہوں. تمام مہمانان گرامی جو ہماری دعوت میں تشریف لے آئے اور سند فراغت حاصل کرنے والے طلباء کے والدین، عزیز و اقارب اور ساتھ ہی جامعہ کے اساتذہ کرام، طلباء نظام اور حفاظ کرام جو اس وقت آخری سبق سنا چکے اور ان کے اساتذہ کرام اور بالخصوص اس محفل کے رکن رواں محترم قاری عبدالرؤوف صاحب، سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اس کے ساتھ وہ احباب بھی تشریف لے آئے جو جامعہ سے کے زیر انتظام یا زیر نگرانی یا زیر سرپرستی یا جو بھی اس کے نام دے دیں، وہ مختلف علاقوں میں شاخوں میں کام کر رہے ہیں. ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اداروں کا تو اس وقت 7 شاخیں جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے جو شعبہ حفظ سے تعلق رکھتی ہے، اور 2 شاخیں اور بھی ہیں جہاں بھی مسجد اور ادارہ قائم ہو چکا ہے اور ساتھ ہی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے طلباء تشریف نہیں لائے. وہ اگلے سال انشاءاللہ اس نشست میں موجود ہوں. جامعہ کی شاخ اکاڑا میں اور دوسری شاخ جو ہے جہاں محترم قاری ابو بکر صدیقی صاحب خطبہ جمعہ شاخ فرمان، اور دوسری شاخ سیال کوٹ میں بھی قائم ہو چکی ہے جہاں ہمارے قاری عبدالواجد شاہ صاحب خطبہ جمعہ شاخ فرماتے ہیں. اور اس طرح اس کی 10ویں جو شاخ ہے یہ 7 تو پہلے یہاں موجود ہے، وہ اسلام آباد میں انشاءاللہ ہم اس ارادے سے ہیں کھولنے کے لیے. وہ انشاءاللہ 2-4 دنوں میں جگہ ادارہ فائنل ہوگا اور وہاں بھی یہ تعلیم کا سلسلہ جامعہ کے زیر انتظام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جو انتظامیہ کے ذمہ دار احباب اپنی اپنی شاخوں سے تشریف لے آئے، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا. کچھ ان میں 2 انتہائی ذمہ دار ہیں اور اپنی ذات میں ہی وہ بڑی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزتوں سے نوازے. لیکن دوسرے کچھ ساتھی ایسے ہیں جہاں یہ نئے ادارے قائم ہوئے، تو ان سے گزارش کروں گا
کہ آپ اپنے اپنے خوراک، اور یہ بھی اعزاز ہے کہ ساری شاخوں میں جامعہ کے ہی فارغ التحصیل حفاظ قرآن جو ہے وہ بطور استاد ہے، اور ان کی سرپرستی محترم قاری فروغ صاحب فرما ہے۔ وہاں کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو ان قرآن کا اور حفاظ کا خادم سمجھیں اور اپنی خدمت قرآن کے لیے، دین کے لیے پیش کریں، تو انشاءاللہ آپ کا ادارہ کامیابی کامرانی سے آگے بڑھے۔ اس ادارے میں جہاں ہم بیٹھے، کوئی شک نہیں ہے کہ محترم قاری فروغ صاحب اور ان کی ٹیم کا اور ادارے کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ محترم قاری فروغ صاحب کے ساتھ ہماری ان سمیت 4 کلاسیں یہاں ہیں، یعنی 4 اساتذہ ہیں محترم قاری صاحب سمیت، تو باقی جو 3 ہیں وہ تینوں قاری صاحب کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے ٹھیک ہے کہ حضرت قاری صاحب کا خلوص ہے، محنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی کامیابی کا راز ہے وہ ہے حضرت قاری صاحب کی اپنے معاملے میں، ہر معاملے میں فیصلے کا اختیار انہی کے پاس، اپنے شعبے کو جس طرح وہ چاہیں چلا۔ آج تک میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ ہیرا ہمیں تحفہ محترم شیخ عبداللہ سلیم صاحب نے عنایت فرمائے تھے، محترم قاری فروغ صاحب، آج تک میں نے اتنے سالوں یعنی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے سارے معاملات میرے علم میں بھی ہے، لیکن آج تک انہوں نے مجھ سے گھر جانے کے لیے یا کہیں جانے کے لیے چھٹی نہیں مانگی، وہ آزاد ہیں، جب چاہیں جاتے ہیں، جب چاہیں تشریف لاتے ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ سال پورا جاتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح اساتذہ ان کے زیر انتظام جو ان کے شاگرد کام کر ان کی انہی کے ساتھ تعلق ہے، چھٹی وہی دیتے ہیں اور ان کو وہی آتے ہیں، وہی لے جا، جس طرح نظام چلاتے ہیں۔ یہاں تک آپ حیران ہو گئے، یہ جو محفل اس وقت موجود ہے اس میں سے ایک مہمان بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں نے دعوت دی ہو یا ان کی دعوت میرے علم میں ہو۔ یہ قاری صاحب نے خود ہی سارا دعوت بھی دی ہے، یعنی وہ آزاد ہے اس پروگرام کرانے میں بھی۔ تو جب تک آپ انتظامیہ حضرات، جب تک آپ ان کے خدام نہیں بنے، ادارہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جن مدارس کی ہم مثال دیتے ہیں نا، جو بلدی مدارس کی خاص کر، اس کی وجہ یہ ہے کہ منتظمین خدمت کرتے ہیں، عالمی ادارہ چلاتے ہیں، وہ با اختیار ہوتا ہے۔ اسی طرح محترم ہمارے مدیر شیخ سمیع اللہ صاحب ہے، وہ آزاد ہے، مرضی ہے آئیں، مرضی ہے 2 دن نہ آئیں، پڑھائیں نہ پڑھائیں، کسی کو چھٹی دیں نہ دیں، اجلاس کریں، جو کچھ کریں، یہ سمجھ لیں کہ میں ایک بندوں کے ساتھیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ چلا رہے، نام ہی میرا غالباً استعمال ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے یہ اساتذہ کرام ہی چلا رہے، میرا اس میں کوئی خاص اس قدر کردار نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے چل رہا ہے۔ اور اس میں یہی ایک نقطہ ہے کہ ہم نے اساتذہ کرام کے خادم تو ہیں، لیکن کسی کے ساتھ اس انداز میں کہ مجھ سے چھٹی لے کے جائیں، مجھ سے آئیں، ادھر کیوں گئے تھے، ادھر کیوں آئے تھے، لیٹ کیوں آئے، تاخیر کیوں ہوئی، 2 منٹ پیچھے کیوں رہے، یہ سلسلہ ہم نے اساتذہ کے حوالے کیا ہوا ہے کہ رزلٹ آپ نے دینا ہے، بے شک سارا سال گھر بیٹھے رہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اس کے باوجود اگر نہیں جاتے، دیکھو نا حضرت صدیق کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، پھر بھی کبائر سے محفوظ رہنا، یہی تو کمال ہے۔ سینہ عثمان سے کتنا
عمر، سیدنا علی، سب کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی نا، تو پھر انہیں چاہیے تھا نا کہ جنت کی بشارت سے، جب جنت کی بشارت ہے تو کچھ اعمال میں نعوذ باللہ کمی آتی، لیکن اعمال اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہی اصل برا ہے کہ آپ اساتذہ دے کے دیکھیں، مدارس میں کمی بھی ہوتی ہے، کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے جو دنیا دار لوگ ہیں یا انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، جب مدرسے میں کوئی کمی دیکھتے ہیں نا، اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو۔ لازم بات ہے، کہاں سستی، کہیں کمی، کہیں اخلاقی کمزوری، یہ ضرور انسان کے ساتھ ہے، اس کا حصہ ہے۔ اور کہیں نہ کہیں کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے جس نے آج تک یہ کہا کہ یونیورسٹی کا طالب علم نے یہ کام کیا ہے لہذا یونیورسٹی بند کر دو؟ کتنے یونیورسٹیوں کے فارغ جو قتل کر بیٹھے ہیں، بدکاریوں کے راستے پہ چلے ہیں، کیا کسی نے کہا کہ یونیورسٹیوں کا کمال یہ یونیورسٹیوں نے کیا ہے، یہ یونیورسٹی بند کر؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو مدرسے میں ایک آدھ کمزوری کسی کو نظر آتی ہے، وہ مدارس کے خلاف وہ زبان دراز کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ، یہ کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں اس اداروں کے ساتھ ہوتی ہیں، انہیں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ان میں اصلاح کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس سے نیکی کو ختم نہیں کرتے، برائی کو ختم کرے گا، اس کو کسی انداز میں اس طرح تربیت کریں کہ وہ ختم ہو جائے۔ تو ان ساتھیوں سے گزارش کروں گا، ہم نے یہ سلسلہ آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر تحصیل میں، ہر علاقے میں جہاں بھی شعبہ حفظ کی ضرورت ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد میں کم از کم تحصیل میں اگر ایک شعبہ حفظ نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے کہ شیلہ والی کے اندر ہمارے تقریباً 100% جو طلباء ہیں وہ دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے پاس بھی یہ علاقہ باغا والے میں یہ صورت آ رہی ہے، وہاں بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ نعمانیہ دیوبندیوں کا، وہاں لوگ طلباء پڑھتے ہیں اور پھر یہاں آئے اور کئی مسئلے کی پتہ نہیں جائے، ایسا بھی ہوا ہے، ایسی مثالیں بھی میرے علم میں۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم ہر تحصیل میں کم از کم ہمارے پاس مضبوط شعبہ حفظ ہو، تاکہ ہم اس معاملے میں خود کفیل ہوں۔ ہمارا کوئی مشرقی خاص کر جو بچہ ہے اس کی تربیت کے لیے اگر ادارہ ہی موجود نہیں اور وہ کسی اور ادارے میں جا کے داخل ہوتا ہے تو ہمارے مر جانے کے، ڈوب جانے کا مقام ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر تحصیل میں ہم شعبہ حفظ انشاءاللہ قائم کریں۔ 2-3 تحصیلوں میں ہو چکا ہے اور باقی تحصیلوں میں بھی انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرنے والے ہیں۔ جگہ تقریباً فائنل ہو چکی ہے اور ساتھی اس کے لیے تیار ہے، تو انشاءاللہ چاہے ہمیں کسی انداز میں بھی وہاں کام شروع کرنا پڑا تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو میں ان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ادارے کو مقامی سطح پہ مضبوط کریں، اور قرآن کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ جامعہ کی عزت کو دوبارہ کر رہے ہیں، جہاں آپ جا رہے ہیں، جہاں پڑھا رہے ہیں، آپ نے اپنے استاد محترم کی طرح اس کو مضبوط کرنا ہے۔ شعبہ حفظ ایسا ہو اس علاقے میں کسی اور کا پھر شعبہ حفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنے مضبوط ہو، اتنے سنجیدہ ہو جائے، اپنے آپ کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے واقف کر دیں۔ جس طرح آپ کے استاد محترم ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور آج اس کی شاخیں اور اس کی ثمرات میں نظر آ رہا ہے، آپ بھی اپنے علاقوں میں بیٹھ جائیں اور آپ کی شہرت قرآن کے ساتھ، اس سے بڑی خیر اور کیا ہو سکتی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس طرح استاد شیخ عبداللہ سلیم صاحب فرما رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے جو مجھے ہمیں دیا ہے وہ خیر ہے، تو ساتھ میرے ذہن میں یہ حدیث آ رہی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے یہ خیر ہے۔ اسی طرح وہ اشارہ فرما رہے تھے اس خیر پر قائم رہے، تمہیں بہتر رسول اللہ نے قرار دیا ہے، پھر سارا زمانہ بھی آپ کو برا کہتا رہے تو انشاءاللہ آپ زمانے کے بہترین لوگ ہیں۔ آپ جیسا بہتر بندہ رب کی زمین پہ کوئی نہیں کہ آپ دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اداروں سے گزارش کرو کہ اپنے مرکز کے ساتھ خلوص کے ساتھ چمٹے رہے، جڑے رہے۔ اب جو ایک فتنہ آپ کے علم میں آ رہا ہے کہ جماعتوں کو
تمام مذہبی جماعتوں کو سیاسی طور پر کمزور اور توڑنے کے لیے ہر مسلک کے اندر انہوں نے وفاق کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم مدارس کو تقسیم کریں، قوت کو تقسیم کریں، تاکہ جو اکٹھے ہو کے یہ مطالبے لے کے آتے ہیں اس کو ختم کیا جا سکے اور اپنی مرضی کی جا سکے۔ بے حیائی فاحش کلام جو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خاص کر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگلے مہینے سینٹ کے الیکشن کے بعد اس حکومت کے پروگراموں میں ایک پروگرام ہے کہ مرزائیوں کو ہم نے مسلم اب قرار دلوانا ہے، یعنی یہ سازش کا آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ مدارس کو تقسیم کیا جائے تاکہ یہ قوت اکٹھی نہ ہو سکے، آپس میں لڑتے رہے۔ تو آپ نے تمام اداروں نے، تمام شعبوں نے مرکز کے ساتھ، اپنے وفاق کے ساتھ جمع رہنا ہے، جڑے رہنا ہے۔ یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، اس میں آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے، اپنے اسلاف، اپنے اکابرین، اپنی جماعت کی قیادت اور المدارس جامعہ سلفیہ وفاق المدارس کا مرکز ہے، بورڈ ہے، اس کے ساتھ اپنے جوڑ کو، تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم جس طرح مضبوط ہے سیاسی انداز میں بھی ہمارے اندر خراڑ نہ آئے اور اپنے موقع پر ہم ڈٹے رہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے آپس میں ٹوٹ جائیں تاکہ ہم مدارس پر قبضہ کر سکیں۔ نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کا جو حصہ ہے کہ مدارس کو ہم نے اپنی تحویل میں لینا ہے، اور جو لوگ مدارس پر تعاون کرتے ہیں اور جو جگہ وقف کرتے ہیں، یہ اس میں وقف گورنمنٹ کے نام پہ ہونا چاہیے، بھلے مدرسہ لیکن گورنمنٹ کے نام پہ ہو، کسی مسلک اور کسی جماعت کے نام پر نہ ہو کہ جب ہم چاہیں اس پر جا کے قبضہ جما لیں۔ تو یہ سرکاری تحویل میں دینے کی سازش ہے۔ یہ پہلے لوگ اپنے ادارے حکومت کے حوالے کر چکے ہیں، اب جو نہیں ہے ان کو بھی توڑ کے یہ چاہتے ہیں کہ حکومتی سرپرستی میں دے دیے جائیں، حکومت کے حوالے کر دیے جائیں۔ یاد رکھنا، اگر حکومت کے یہ حوالے ہوتا ہے ادارے تو سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا۔ فکری طور پر حکومت یہی ہے، صوفیوں کی حکومت ہے، حنفیوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو وہاں بنے گا، وہ نصاب بنے گا، نظام بنے گا، اس کو وہ فالو کریں گے، قبول کریں گے، وہ وہی ہے اور یہ بھی وہی ہے۔ شیعہ جو ہیں وہ اپنی حکومت پہلے ہی منوا چکے ہیں، زکوٰۃ سے وہ مستثنا ہو چکے ہیں، وہ نہیں دیتے حکومت کو، اپنے مدارس کو، اپنے نصاب کو۔ پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ میٹرک کی اسلامیات میں سنی مسلمانوں کے لیے یہ ہے اور شیعہ کے لیے یہ اسلامیات ہے۔ پہلے ضیاء کے دور میں انہوں نے اپنی تقسیم کروا لی، وہ اپنی قوت منوا لیں گے، وہ اپنی طاقت منوا لیں گے، وہ اپنی انفرادیت تمیز قائم رکھیں گے، وہ اپنے نصاب کو قائم رکھیں گے، ہم پر ہی یہ نصاب مسلط ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سخت اور کڑے وقت میں اپنے مدارس کی حفاظت کریں، اور اہل جو ثروت آتی ہے، مالدار ہے، جن کی یہ تعاون سے ادارے چل رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے، یہ بھی بات ذہن میں آخری بٹھا لیں، ہماری ذمہ داری مدارس چلانا ہے۔ ہمارے جو مساجد مدارس کی انتظامیہ ہوتی ہے، اس کی زیادہ توجہ مدارس سے ہٹ کے ویلفیئر پر، خدمت خلق پر ہوتی ہے۔ میں ان کو گزارش کروں گا کہ خدمت خلق سب سے بہترین، خدمت خلق کا کیا معنی ہے؟ مخلوق کی خدمت، اس سے بہترین مخلوق تو ہے ہی کوئی۔ یہ طلباء، یہ مدارس، یہی خدمت خلق ہے، یہی علم ہے، یہی قرآن حدیث اور دین شریعت۔ ہماری ذمہ داری علاج کروانا نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسپتال، یہ سکولز، یہ ساری چیزیں قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ صحت، یہ شادیاں، یہ جہیز، یہ خرچی اخراجات، قیامت والے دن ہم ذرا نہیں پوچھے گا کہ فلاں بندے کو، بیٹی کو تو آپ نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ اللہ یہ پوچھے گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا دیا ہے۔ لہذا مدارس کو مضبوط کریں، اپنی زکوٰۃ کا حصہ جو ہے وہ مدارس کے لیے خاص کریں۔ مدارس ہم نے مضبوط کرنا ہے، باقی ساری ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ اگر کسی کا جہیز کے بغیر شادی ہو گئی تو کوئی نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا بھائی تو جہیز کیوں نہیں دیتا۔ پہلے ہم کہتے ہیں جہیز جو ہے یہ جو مروجہ جہیز ہے، یہ ہم اس کو لعنت کہتے تھے، اور اب ہم زکوٰۃ اس پہ لگانا شروع کر دی۔
صدقہ و خیرات اس پر شروع کر دیا ہے، لوگوں سے مانگنا اس نام پہ شروع کر دیا ہے، اور ہم جناب اس پہ سامان بنا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے یہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ چیز رکھیں کہ اگر آپ کا کچھ حصہ کسی جماعتی کے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن ہماری ذمہ داری مدارس ہے، مدارس کو ترجیح دے، مدارس کے ساتھ کو ترجیح دے، ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم کرونا میں بھی ادارے کو بھی جاری رکھا، ساتھ اساتذہ کرام ملازمین جہاں ادارہ بند رہا ان کی تنخواہوں کو، وظائف کو بھی جاری رکھا، اور سارے معاملات جتنے تھے چلتے بھی رہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ جتنے ہم تعاون کر سکتے تھے اضافی تعاون کا سلسلہ بھی ہمارا جاری رہا۔ بہت سارے ادارے ایسے جنہوں نے کرونا میں کہا کہ آپ کو ڈیوٹی دینے نہیں آتی لہٰذا آدھی تنخواہ ہو، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، چلاتے رہے۔ ہمارے غالباً سرگودا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، میرے علم میں لاہور کے 2-3 ادارے ایسے ہیں جہاں تنخواہ آدھی ہو گئی، کرونا ہے جی آدھی تنخواہ لے گئے، اور جو پہلے 15,000 لیتے ہیں وہ 7,500 میں مہینہ بیچارہ کرے گا کیا؟ اور کرونا کہہ رہے جی کرونا والوں کو تعاون کرنا ہے، کرونا ہے تو وہاں تعاون کرنا ہے، تو جن کو آپ 15,000 دیتے ہیں تنخواہ ان کا 7,500 دیا کیوں؟ بھائی کرونا ہے، ان کو تو کرونا آپ نے لگا دیا ہے نا، 7,500 ان کا ہو گیا، وہ کیسے گزارا کریں گے؟ کرونا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اپنے جو ساتھ اساتذہ ہیں ملازمین ہیں ان کی تنخواہ کو کم کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، ان کو جو ہے کرونا کی تکلیف دے رہے ہیں، پریشانی دے رہے ہیں، ہر معاملہ بند ہو رہا ہے اور آپ ان کی تنخواہوں کو کم کر رہے ہیں۔ عجیب صورتحال تھی، لہذا ہم نے کوشش کی کہ اس ادارے کو ان وبا میں بھی جاری رکھا ہے، کوشش کی ہے اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اساتذہ کرام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ادارے کو سنبھالا ہوا چلا رہے ہیں، ورنہ میں تو رات دن تقاریر کے سلسلے میں ملتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ آپ خوش دلی کے ساتھ اساتذہ کی خدمت کریں، انشاءاللہ ہمارا بجٹ جو ہے یہ متاثر نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ رحمت کرے۔ لیکن ہم جب اس کو شروع کیا تھا مجھے یاد ہے 30,000 اس کی ماہانہ خرچ تو تھا، جب شیخ عبداللہ نے شروع کیا یا تو 30,000 ماہانہ اس کا خرچ تھا، اور بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا، نہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا تھا، ادھار لینا پڑتا تھا۔ 30,000 اب اس کا ماہانہ خرچ جو ہے وہ 20 لاکھ ہے، وہ اسی طرح پورا ہوتا ہے جس طرح وہ 30,000 پورا ہوتا تھا۔ وہ بھی مشکل سے ہوتا تھا، یہ بھی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں معروم نہیں کیا، اللہ رحمت کرے۔ اس کا مطلب ہے کام بڑھاتے جائیں، اور شیخ صاحب جو اس طرف اشارہ کر رہے تھے اپنی انتظامیہ کی طرف سے، بیچارے وہ پھنسے ہوئے تھے اور وہ تنخواہ بڑھوا رہے تھے، تو آپ تنخواہ بڑھائیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہونے دیں گے، اللہ تعالیٰ پیسوں کو دے دیتا ہے لیکن تنخواہ بڑھانے کے بعد دیتا ہے، پہلے نہیں دیتا، یہ اس کی شان ہے کہ پہلے خرچ کرو پھر دے آتا، پہلے کہ یا اللہ تو دے تو میں خرچ کرا۔ کوئی بندہ ہے نا ساڑھا وہ دوست ہے، وہ بینک میں تھا، وہ کہتا ہے کہ جی میں بینک ملازم مطمئن نہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اچھی نوکری حلال بھی دے تو میں یہ چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا پھر کبھی بھی نہیں تو چھوڑ سکتا، اور کبھی وہ حلال نہیں دے گا، پہلے حرام کو چھوڑنا، تو پھر کیا ہے جی 2 مہینے کھاؤں گا کیسے؟ جس کی نیت یہ ہو کہ پہلے میں حرام تب چھوڑتا ہوں جب حلال دے، تو پھر تو دیر بعد ہی کوئی اللہ رحمت کرے۔ تو اس لیے آپ بڑھاتے جائیں، اساتذہ کے ساتھ محبت کرتے جائیں، اور پھر جب نیند نہیں آئے گی نا تو میں نے بڑھا دیا اور بجٹ زیادہ ہو گیا اور میں نے لینا ہے لوگوں سے، تو پھر انشاءاللہ جب جاگیں گے نا رات کو یا اللہ بجٹ بڑھ گیا اب کیا کروں، 2-3 بجے اچانک آنکھ کھلے گی اور پھر آپ اٹھیں گے اور وضو کریں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فجر سے پہلے انتظام فرما دے گا۔ لیکن تھوڑا سا اٹھنا پڑے گا، ٹینشن لینا پڑے گی، تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے دعا کرنا پڑے گی۔ جب بھی مجھے فنڈ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو مجھے میرا اللہ گواہ ہے کہ میں بیٹھ بیٹھے سے دعا کرتا ہوں، اپنے عربی تو مجھے آتی نہیں ہے، بس یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پیسے کو سے کوئی نہیں، اور ادارہ جو ہے تنخواہیں کا مسئلہ ہے، یا اللہ رحمت فرما، تو اللہ تعالیٰ تنخواہ کی تاریخ تک 2 دن اوپر نیچے اللہ انتظام فرما، کبھی اس نے مایوس نہیں کیا۔
تو انشاءاللہ اللہ ضرور رحمت کرتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اساتذہ کرام علماء کرام کے خادم ہیں، اللہ ان کو مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ، وہ دن کے وقت مصروفیت اوقات کاروباری اس سے وقت نکال کے تشریف لائے، اور بچوں کے والدین دور دراز کے سفر کر کے آپ نے سنا کوئی ڈیرہ غازی خان سے، کوئی جلال پور پیر والا سے، اسلام آباد سے، دیگر شہروں سے جو ساتھی تشریف لائے، منڈی باؤدین سے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ رحمت نازل فرمائے اور ستارے کو مضبوط رکھے، اور وہ تمام شاخوں کے اساتذہ کرام اور انتظامیہ اور ان کے بچے بھی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔